ہم ایک نیو ویڈیو سیریز شروع کر رہے ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی کریک کرنے میں کریڈیبلٹی انٹرویوز، چاہے وہ یونیورسٹی کے ہوں چاہے وہ UKVI انٹرویوز ہوں۔ ان میں 7 مین کمپوننٹس ہوں گے۔ سب سے زیادہ نگلیکٹڈ اور موسٹ امپیکٹفل کمپوننٹ جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے وہ ہے آپ کا انٹروڈکشن، نمبر 1 کمپوننٹ۔ نمبر 2، وائی آر یو چوزنگ UK ان کمپیریزن ود another country۔ اس کے علاوہ وائی دس یونیورسٹی اسپیسیفکلی، وائی دس کورس، what are your finances، what are your short term اینڈ لانگ ٹرم گولز۔ اس کے علاوہ فائنلی ہم آپ کو وہ ٹپس اینڈ ٹرکس بھی بتائیں گے جس سے آپ اپنی فلوئنسی کو ثابت کر سکیں گے اور اپنے آنسرز کو ویل اتھینٹیکیٹڈ اور جینون آنسرز کے طور پہ پیش کر سکیں گے۔ UKVI انٹرویوز ہوں یا یونیورسٹیز انٹرویوز، ان کی اسٹرکٹنس دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور جب اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے تمام آنسرز پرفیکٹلی دیے اور تمام آنسرز ویل پریپیئرڈ دیے، لیکن اس کے باوجود ان کے انٹرویوز فیل ہو گئے۔ در حقیقت انٹرویوز فیلئر کی سب سے بڑی وجہ جنیرک آنسرز اور AI جنریٹڈ آنسرز ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے پرفیکٹ آنسرز کی ڈیفینیشن میں ویل ریہرس آنسرز، AI جنریٹڈ آنسرز، جنیرک آنسرز، یہ وہ آنسرز ہیں جن کو وہ پرفیکٹ آنسرز کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے بڑا آسان سا فارمولا ہے۔ 1 منٹ کے لیے ازیوم کریں کہ آپ وہ انٹرویور ہیں جن کو ٹرین کیا گیا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے ایسے آنسرز ہیں جو کہ ویل ریہرسڈ ہیں، کون سے ایسے آنسرز ہیں جو کہ انتہائی جنیرک ہیں، اور اسپیسیفکلی کون سے ایسے آنسرز ہیں جو AI جنریٹڈ آنسرز ہیں۔ کیونکہ انٹرویورز کے پاس بھی سیم وہی ٹولز ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ ان کے پاس بھی چیٹ GPT اویلیبل ہے جس میں وہ اپنے پوچھے جانے والے تمام آنسرز کو ایک دفعہ فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ چیٹ GPT کس طرح کے رسپانسز کر رہا ہے، کس طرح سے کنٹریز کو کمپیئر کر رہا ہے، کس طرح سے یونیورسٹیز کو کمپیئر کر رہا ہے، کن کن فیسلٹیز کو مینشن کر رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے ٹولز ان کے پاس بھی اویلیبل ہیں۔ مزید یہ کہ سینکڑوں انٹرویوز میں سیم سٹوری سن کر ان کو یاد ہو جاتے ہیں کہ کون سے آنسرز AI جنریٹڈ اور جنیرک ہیں اور کون سے آنسرز ویل ریسرچ، یونیک اور انڈیویجولی ٹیلرڈ آنسرز ہیں۔ لہٰذا ایسے آنسرز سننے پر وہ انٹرویو کو فیل کر دیتے ہیں۔ تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ویل ریہرسڈ آنسرز کو سوئچ کیا جائے ٹو سمارٹ آنسرز۔ سمارٹ آنسرز سے مراد وہ آنسرز ہیں جن کے پیچھے ایک ڈیٹا ہے اور آپ نے اس کے بارے میں اچھی ریسرچ کی ہے، اور آپ کے جو آنسرز ہیں وہ آپ نے خود پریپیئر کیے ہیں، چیٹ GPT کو یوز نہیں کیا۔ فائنلی کچھ بونس ویڈیوز ہوں گی جس میں ہم کوسچن آنسر سیشنز کریں گے۔ آپ ہر ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جو ریلیونٹ کوسچنز کریں گے اور جو فائنل موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہوں گے ان کو فلٹر آؤٹ کر کے ایک ویڈیو یا 2 ویڈیوز کی فارم میں ہم وہ پبلش کریں گے تاکہ آپ کے کوسچنز کے پرفیکٹ آنسرز دیے جا سکیں۔ UKVI انٹرویوز یا کریڈیبلٹی انٹرویوز میں سب سے امپورٹنٹ کوسچن وائی UK، آج اس کو ہم ڈائسیکٹ کریں گے، اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جاننا یہ ضروری ہے کہ انٹرویو سٹارٹ کیسے ہوتا ہے۔ انٹرویو یوزلی آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کچھ بیسک کوسچنز پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سے کچھ لیگل کوسچنز پوچھے جاتے ہیں، جیسا کہ ٹرانسپیرنسی سے ریلیونٹ کہ آپ کے روم میں کوئی ہے یا آپ کوئی ہیلپنگ مٹیریل تو یوز نہیں کر رہے۔ مزید یہ کہ وہ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کمفرٹیبل ہیں، کہ آپ میری بات کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ یہ چیز اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ بعد میں اسٹوڈنٹس یہ کلیم نہ کریں کہ وہ صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائے، وہ ان کے ٹیکنیکل ایشوز آ رہے تھے جس کی وجہ سے انٹرویو کا پراپرلی رسپانس نہیں کر سکے۔ تو ان کوسچنز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد انٹرویورز جو ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں وائی UK سے۔ اب یہاں پہ ایشو یہ آتا ہے کہ جیسے ہی وائی UK کا کوسچن پوچھا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس فوراً سے UK کو ڈیفینڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں بغیر کسی سٹوری کے۔ جب تک آپ کے پاس ایک اسٹرانگ سٹوری نہیں ہوگی آپ ان کوسچنز کو پراپرلی آنسر نہیں کر پائیں گے۔ اس کا بہترین حل کیا ہے کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، انٹروڈکشن اینڈ پھر وہ ریزننگ جس کے اوپر یہ آ سکے کہ وائی UK، وائی ہیو یو چوزن UK۔ انٹروڈکشن جو ہے اس کے اندر ہم نے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ آپ کا سارے ڈیسیجنز ویل ریسرچڈ ہیں، اور مزید یہ کہ جو آپ نے سلیکشن کی ہے وہ آپ کے ویلڈ پوائنٹس کے اوپر ہو رہی ہے، آپ کی موٹیویشنز ہیں، آپ کی پراپر جاب اسپائریشنز ہیں، کیریئر کو فوکس کیا ہوا ہے، اور ایک خاص ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ مزید سٹڈیز پاکستان میں نہیں کر رہے۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن کیوں ضروری ہے؟ انٹروڈکشن اس لیے ضروری ہے کہ UKVI انٹرویورز یا کریڈیبلٹی انٹرویورز جو
जो चीज़ें जानना चाहते हैं, आपके पास ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है अपना बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन देने का। और फर्स्ट बेस्ट इंप्रेशन देने का तरीका क्या है कि आप वो बातें उनको बताएं जो वो आपसे सुनना चाहते हैं, जो वो डीप क्वेश्चनिंग के थ्रू निकलवाना चाहते हैं, वो वॉलंटरली आप वो सारी चीज़ें उनको बताएं। एक्सटेंड नहीं करना, लेकिन उन पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस देनी है जो वो सुनना चाह रहे हैं। इस तरह से आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, एक तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चनिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चनिंग नहीं होती, और उनका ज़्यादातर फोकस ये जानने में होता है कि आप अपने आर्गूमेंट को क्या तब्दील करते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस के बेस पे। क्योंकि जब आप सारे आर्गूमेंट्स पहले ही बताएंगे तो वो मल्टीपल क्वेश्चंस करके आपको कोशिश करेंगे कि आप अपना आर्गूमेंट तब्दील करें। लेकिन अगर आपको स्टोरी की फॉर्म में अपनी कंप्लीट स्टोरी ऑथेंटिकेटेड तैयार है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी स्टोरी के साथ स्टिक रहेंगे तो आपका इंटरव्यू 100% सक्सेसफुल रहेगा। तो अब डाइसेक्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को कि इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए। ऑब्वियसली आपकी सीवी वीजा एप्लीकेशन के साथ या यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के साथ पहुंच चुकी है, आपकी सीवी देखी जा चुकी है, लिहाजा सीवी को एक्सप्लेन करना यहाँ पर मकसद नहीं है। यहाँ पे मकसद ये है कि आप अपना एरिया बताएं, जिस रीजन से आपका ताल्लुक है, आप बताएं कि किस इंडस्ट्री को आप टारगेट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करना है सबसे पहले अपने रीजन से, उसके बाद आपकी लेटेस्ट डिग्रीज, अगर आपके पास ग्रेजुएशन और मास्टर्स है तो दोनों की डिग्रीज के नाम बताएं और ग्रेजुएटिंग ईयर्स बताएं। इसके अलावा कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मजीद फिर ये जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएंगे। अब आपका जो भी लास्ट अचीवमेंट है, चाहे वो आपकी फाइनल डिग्री है या वो आपकी एम्प्लॉयमेंट है, उसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। इतना एक्सप्लेन करना है कि वो आपके टारगेट सेक्टर के साथ कनेक्ट कर सके। जैसा कि मेरी डिग्री जो है वो टेक्सटाइल्स की है, तो मैंने उसको आगे कनेक्ट करना है विद टेक्सटाइल इंडस्ट्री कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये है और उसकी ग्रोथ रेट जो है वो 6.5% है या 7% है, ये जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट करता है। तो ये वाले फीचर्स बता सकते हैं कि आपने वेल रिसर्च डिसीजंस लिए हैं, आपने विम के ऊपर अपना कोई डिसीजन नहीं लिया। अगर हम इनको एनालिस्ट करें तो हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है वो आपकी डिग्रीज है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट है, लास्ट अचीवमेंट को कनेक्ट करना है विद योर टारगेट सेक्टर। टारगेट सेक्टर का पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ रेट बताना है, उसका जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो बताना है, और फिर उसको कनेक्ट करना है विद योर मोटिवेशन। आपकी क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो आप देख रहे हैं, जिसके लिए आप स्टडी अब्रॉड की तरफ जा रहे हैं, आपने वो डेजिग्नेशन बताना है जो इमीडिएटली आपको मिलेगा आफ्टर कमिंग बैक टू पाकिस्तान। और उसके अलावा आपने वो भी कैरियर गोल बताना है जो 5 से 10 सालों के बाद का आप सोच रहे हैं। ये सारे फीचर्स जो हैं वो आपके इंट्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं, और यहाँ पे आके ये चीज़ साबित हो जाती है कि आप अपने जेन्युइन रिसर्च के साथ ये डिसीजन ले रहे हैं। उसके बाद ये भी साबित करना ज़रूरी है कि वो क्या स्किल सेट है जो आप लैक कर रहे हैं, वो कौन सी ऐसी अचीवमेंट है जो आपके पास नहीं है, वो कौन सा ऐसी क्वालिफिकेशन सेट है जो आपके पास अभी नहीं है, और वो किस तरह से इम्पेक्ट कर सकता है आपके कैरियर को। इससे ये साबित होगा कि आप स्टडी अब्रॉड की तरफ जाना चाह रहे हैं, और हम ये चीज़ को साबित करेंगे कि वो स्किल सेट और वो क्वालिफिकेशन पाकिस्तान के अंदर पॉसिबल नहीं है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हम शो कर सकते हैं वो है इंडस्ट्रियल लाइसेंस या इंडस्ट्रियल एफिलिएशंस। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की इंडस्ट्रियल एफिलिएशंस बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू टेक्निकली एडवांस कंट्रीज़, जहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तमाम डिपार्टमेंट्स में हर तरह से किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ एफिलिएशंस मौजूद होती हैं, और उन्हीं फैकल्टी मेंबर्स को हायर किया जाता है जो इन एफिलिएशन पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान में ये कल्चर बिल्कुल भी नहीं है, लिहाजा हमारे पास ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हमें इंडस्ट्रियल एफिलिएशंस, ऐसा एकेडमिक प्रोग्राम चाहिए जिसकी इंडस्ट्रियल एफिलिएशंस हो। इसलिए आप पाकिस्तान को उम्मीद करते हुए बाहर जाना चाह रहे हैं स्टडी करने के लिए। ये तो वो इंट्रोडक्शन है जो कि हमने देना है। जरूरी नहीं कि आपने तमाम पॉइंट्स को ही डिस्क्राइब करना है, बल्कि आपने उन पॉइंट्स को देखना है कि वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपकी स्टोरी को बेस्ट बिल्डअप कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने अपना स्टोरी बिल्डअप की है, हमने अपना मोटिवेशन शो किया है, हमने अपना बैकग्राउंड शो किया है, और हमने अपनी रिसर्च जो हमारी कैपेसिटी है हमने वो शो की है। इसी को कंटिन्यू करेंगे वाई यूके के अंदर। अब यूके के लिए हमें डिफरेंट कंट्रीज के कंपैरिजन चाहिए। इसमें हम पहला जो असूल यूज करते हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन। हमने एलिमिनेट करने हैं वो कंट्रीज जो कि हमारी हिट लिस्ट पे नहीं है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनको हम लैंग्वेज बैरियर की बेस पे ओमिट कर सकते हैं इजीली। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शंस रह जाएंगे वो टेक्निकली एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, जिनमें यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ये ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें बहुत सारे फीचर्स कॉमन हैं। सभी के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, सभी के अंदर हर रेंज के अंदर कोर्सेज मौजूद हैं, सभी के अंदर इंडस्ट्रियल एफिलिएशंस मौजूद हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, आइए इसको भी डाइसेक्ट करते हैं। जैसा कि बताया कि यूरोप को आप इजीली ओमिट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन योर लैंग्वेज बैरियर।
اس کے علاوہ ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں جن کی بیس پہ ہم فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں اور فائنلی ہم نے صرف 2 کنٹریز کو ہی سلیکٹ کرنا ہے. اب یہ کون کون سے ریزنز ہو سکتے ہیں ون بائی ون دیکھتے ہیں. سب سے بڑا فیچر جو ہے وہ ہے نیٹ ورکنگ کا. نیٹ ورکنگ کے فیچر سے کیا مراد ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کنٹری میں سب سے زیادہ ڈائیورس پاپولیشن آ رہی ہے. اگر آپ کمپیئر کریں یو کے کو یو ایس اے کے ساتھ، آسٹریلیا کے ساتھ اور کینیڈا کے ساتھ، تو یہ سارے وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے، جہاں پہ مختلف نیشنلٹیز کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں پڑھنے کے لیے. لہٰذا آئرلینڈ یا نیوزی لینڈ جیسے کنٹریز جن کے اندر بہت کم تعداد ہے یونیورسٹیز کی، وہ omit ہو جاتے ہیں. اس میں آپ یہ اسٹیٹسٹکس بھی یوز کر سکتے ہیں کہ کس کنٹری کے اندر کتنے زیادہ نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنی ڈفرینٹ نیشنلٹیز سے آئے ہوئے ہیں اور ان کا نمبر کیا ہے. اس کی بیس پہ ہماری ڈائیورسٹی جسٹیفائی ہو جاتی ہے. یہ پوائنٹ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ نیٹ ورکنگ کسی بھی ڈسپلن کے اندر، کسی بھی انڈسٹری کے اندر بہت امپورٹنس رکھتا ہے. اس چیز کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے کہ آپ کے کتنے لنکس ہیں، انٹرنیشنل لائسنس کتنے ہیں، آپ کی افیلیشنز کتنے لوگوں کے ساتھ ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ آپ کانٹیکٹ میں ہیں جو آپ کے سیم انڈسٹری سے ہیں. کسی زمانے میں یو ایس اے بہت ہی آئیڈیل سچویشن تھی جہاں پہ ساری دنیا بھر سے اسٹوڈنٹس آتے تھے یو ایس اے کے اندر، اس میں ایشین کنٹریز، اس میں ساؤتھ ایشین کنٹریز، اس میں یورپین کنٹریز، اس میں ایون یو کے سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ جیسے کنٹریز سے بھی اسٹوڈنٹس موو کرتے تھے یو ایس اے کو. لیکن لاسٹ 1 to 2 ایئرس کے اندر وہ پالیسیز ایسی آئی ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ اس طرح سے وہاں پہ نہیں جا پا رہے. اس میں کچھ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، ویزا پالیسیز ریوائز ہوئی ہیں. مزید یہ کہ یونیورسٹی کی فنڈنگز جو ہیں وہ کویسچنیبل ہو چکی ہیں. وہ وہاں پہ جو انسرٹنٹی ہے اس بیس پر وہاں پہ اب وہ والا اسٹوڈنٹ ریشو نہیں ہے جو چند سال پہلے ہوتا تھا. اس کی جگہ اب لے لی ہے یو کے نے. یو کے اندر اب سب سے زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے اور مڈل ایسٹرن کنٹریز، آپ کے ایشین کنٹریز، ساؤتھ ایشین کنٹریز کا بہت بڑا نمبر یو کے کی یونیورسٹیز میں اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے. یہ ساری اپرچونٹیز نیٹ ورکنگ کی طرف جاتی ہیں جہاں پہ آپ مختلف نیشنلٹیز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں، انڈسٹریل بیسڈ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں، سوشل بیسس پہ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں، ڈفرنٹ کلچر کا ایکسپوجر آتا ہے اور یہ بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا ہے جس میں یو کے سر فہرست ہوتا ہے. لہٰذا اگر 2 ایسے کنٹریز کو آپ کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ میکسیمم نیٹ ورکنگ اپرچونٹیز ہوں تو وہ یو ایس اور یو کے ہیں. یہ دونوں ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ میکسیمم انڈسٹریز اویلیبل ہیں، جہاں پہ یہ ان انڈسٹریز کے اندر لیڈرز ہیں اور وہاں پہ میکسیمم نیٹ ورکنگ اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں. لہٰذا آپ یہاں پہ کینیڈا، آسٹریلیا کو بھی فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ فائنلائز کر سکتے ہیں 2 کنٹریز کو، یو کے اینڈ یو ایس اے. اس مرحلے پر اسٹوڈنٹس کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے وہ کسی طریقے سے یو ایس اے کو یہاں سے ہی omit کر دیں. لیکن اگر آپ یہاں سے omit کریں گے تو آپ کی انٹینشنز کو کویسچنیبل سمجھا جائے گا کیونکہ آپ کسی بھی کنٹری کے ساتھ کمپیئر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یو کے کو کم از کم ایک کنٹری کے ساتھ آپ نے کمپیئر کرنا ہے، نہ صرف کنٹری کے حوالے سے بلکہ ان کی یونیورسٹیز کے حوالے سے، بلکہ ان کورسز کے حوالے سے جو دونوں کنٹریز کے اندر آفر ہو رہی ہیں. ایون دو ہم اس نیٹ ورکنگ کو اسٹیبلش کر چکے ہیں لیکن ہمیں ایڈیشنل سیکنڈری آرگومنٹس چاہیے اس پرائمری آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے. اب ہم نے طے یہ کیا کہ ہمارے پاس 2 کنٹریز ہیں جن کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے. مزید ہماری ریسرچ ہوگی وہ ہماری ڈیٹا بیسڈ ہوگی. اس کے لیے ہمارے پاس 2 طرح کے پورٹلز ہیں. ماسٹر پورٹل گوگل پہ آپ لکھیں گے آپ کو یہ ماسٹر پورٹل مل جائے گا جہاں پہ آپ تمام دنیا کے ماسٹر کورسز کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح بیچلر پورٹل بھی اویلیبل ہے جس کے اوپر آپ تمام دنیا بھر کے بیچلر کورسز کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. ان پورٹلز کے اندر ڈفرینٹ فلٹرز اویلیبل ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں. ان فلٹرز کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا بجٹ رینج سلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ فل ٹائم ڈگریز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی ڈگری ٹائپ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ سارے وہ ایسے امپورٹنٹ فلٹرز ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے بجٹ کے اکارڈنگ ڈفرینٹ کورسز کو، ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں. آن ایوریج ہمارے پاس کم از کم 2 ایسی یونیورسٹیز ہونی چاہیے جو کہ یو ایس اے بیسڈ ہوں اور کم از کم 3 ایسی یونیورسٹیز ہونی چاہیے جو کہ یو کے بیسڈ ہوں. یہ سارے بیسٹ آف 2 کورسز ان یو ایس اے، بیسٹ آف 3 کورسز ان یو کے، یہ سارے ہم نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں اور پھر ان کا آپس میں کمپیریزن کرنا ہے. اب ان یونیورسٹیز کی آپ کو کیو ایس رینکنگ بھی پتا ہونی چاہیے، ان کورس کی اپنی انڈیویجول رینکنگ بھی پتا ہونی چاہیے، آپ کو انڈیویجول ماڈیولز کا بھی پتا ہونا چاہیے، آپ کو یونیک فیسلٹیز، وہ ڈپارٹمنٹل فیسلٹیز جو آپ کے کورس میں ہیلپ فل ہیں، جو آپ کے کیریئر میں ہیلپ فل ہیں، وہ والی لائبریری والی، کمپیوٹر لیب والی، جو آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز والی فیسلٹیز ہیں وہ ان میں کاؤنٹ نہیں ہوں گی. تو یہ تمام آرگومنٹس کو اگر ہم سمرائز کریں تو ہمارے پاس یہ ہے کہ پہلے انٹروڈکشن کے بعد ہمارے پاس جب سوال آئے وائی یو کے تو اس سوال کا جواب جو ہے اگر وہ انٹروڈکشن کا موقع نہیں ملا تو انٹروڈکشن والے پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے. ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے یورپ کو کیوں چوز نہیں کیا. مزید یہ بھی بتانا ہے کہ ہم نے جو فائنلائز 2 کنٹریز کیے ہیں یو کے اینڈ یو ایس اے وہ کن بیسس پہ کیے ہیں. ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ان کو بیسس بنائیں گے نیٹ ورکنگ کا اور اس کے بعد ہم ان میں یونیورسٹیز کے کورسز کو سلیکٹ آؤٹ کریں گے. ہم
यूनिवर्सिटीज को फिल्टर आउट करेंगे यूजिंग मास्टर पोर्टल या बैचलर पोर्टल। इनके थ्रू हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजंस करेंगे और फाइनली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट जो हम यूएसए के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं वो है अनसर्टेनिटी, रिसेंट अनसर्टेनिटी, जिसकी बेस पे हमने ये तय किया कि यूएसए अब वो फेवरेबल ऑप्शन नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की रिसेंट वीजा पॉलिसीज की वजह से हाई अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से ये चीज इंश्योर नहीं की जा सकती कि आपका एकेडमिक ईयर जाया नहीं होगा। अगर आपने इसको सिर्फ पॉलिसी की हद तक रखा, आपने अगर वीजा रेशो की हद तक रखा, तो ये आर्गुमेंट इंतहाई फॉल्टी है और क्वेश्चनेबल है। आपने इसको लिंक करना है कि किस तरह से ये वाली पॉलिसीज आपके कैरियर अपॉर्चुनिटीज को हिंडर आउट करेंगी और आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को खत्म करेंगी या आपके एकेडमिक ईयर को जाया करेंगी, फिर ये वाला आर्गुमेंट वैलिड कंसीडर होगा। आखिर में ये बात याद रहे कि जब भी आप क्लेम करते हैं कि आपने किसी और कंट्री को सर्च आउट किया है, तो इंटरव्यूअर्स लाजमन आपसे उन यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछते हैं कि वो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जिनको आपने सर्च आउट किया और वो कौन से ऐसे कोर्सेज थे जिनको आपने सर्च आउट किया और आपने क्यों उनको ऑप्ट नहीं किया। तो हमारा आर्गुमेंट कंप्रीहेंसिव होना चाहिए ताकि अगर ये वाला क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जाए तो हमें उनकी रैंकिंग्स, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स, उनके कोर्स की रैंकिंग्स, उनके स्पेशल फैसिलिटीज थी जो कि उनके साथ एसोसिएटेड थी, वो सब की सब हमें मालूम होनी चाहिए और डाटा की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। और फाइनली फिर हमने ये जो लास्ट आर्गुमेंट है जिसमें हमने यूएसए बेस्ड आर्गुमेंट कहा, पॉलिसी को कनेक्ट किया विद एकेडमिक्स, विद एम्प्लॉयमेंट, वहां पे उस आर्गुमेंट की बेस पे फिर हम उसको फिल्टर आउट करके आएंगे टुवर्ड्स यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपसे होगा कि ये वाली यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज की, तो वहां पे व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, तो वहां पे फिर हमारे पास सिर्फ यूके की यूनिवर्सिटीज होंगी जिनके साथ हम कंपेयर कर पाएंगे। हमें फिर मजीद यूएस यूनिवर्सिटीज को कंपेयर नहीं करना पड़ेगा और वाई यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई हैव यू चोजन दिस स्पेसिफिक कोर्स एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक मॉड्यूल्स एसोसिएटेड विद दिस डिग्री प्रोग्राम। तो ये सारे क्वेश्चंस को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।